مستعينوا بالصبر والصلاة. الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم وأطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قابل احترام ناظرین، قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ مجادلہ سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کی اور تلاوت کرنے کی عزت ملی ہے. قرآن مجید کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے. شان نزول جاننے کے ساتھ ہی آیت میں فہم کے دریچے خود بخود کھل جاتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آیہ کریمہ ہم سے کس قسم کے عملی تقاضے کرتی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جولنگائے حیات میں ہم اس سے کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں جتنے انسانی طبقات ہیں وہ اپنی عرفی حیثیت کے مطابق اپنی سی عادات رکھتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مادی اور مالی نعمتوں سے خوب نواز رکھا ہے، اور بعض ایسے لوگ ہیں جن کے اوقات عمر بڑے تلخ ہیں. انہیں مزدوری کر کے محنت کر کے روزینہ کمانا ہوتا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو جلتے بلتے بجھتے چراغوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. کبھی حالت اچھی ہو گئی اور کبھی وہ پست حالت میں مبتلا ہو گئے. یاد رکھیے کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہوں ان کے اثرات انسان کی زندگی پر خصوصی ہوتے ہیں. مال جس کے پاس ہے اس کی زندگی میں مال اچھے یا برے اثرات پیدا کرے گا. جو آدمی محروم زندگی گزارتا ہے اس کی محرومی بھی کچھ مسائل لائے گی. تو یہ عرفی اعتبار سے یا مالی مادی اعتبار سے جو انسانی طبقات ہیں ان کے اپنے اپنے تربیت تقاضے ہیں. قرآن حکیم اگر آپ پڑھیں تو کتاب مجید نے ہر طبقہ کو ہدایت اور فیضان سے نوازا ہے اور ہر ایک کی ابتر حالت سے نکال کر کے اسے صراط مستقیم پر گامزن کیا ہے. یہ آیہ کریمہ کچھ اسی قسم کے ماحول میں چراغ بند کر کے روشنی دیتی ہے. قرآن حکیم فرقان مجید نے کہا یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان والو جس وقت تم نے
रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से कोई सरगोशी करनी हो। यहाँ मैं रुक कर के अर्ज़ करूँगा कि महफ़िल लगी हो, महफ़िल जमी हुई हो, साहिब महफ़िल भी उस महफ़िल में जलवा फ़रोज़ हो, और अचानक एक आदमी उठे और आकर के उसके कान में कोई बात करने लग जाए। बिलाशुबा ज़रूरतें इंसान को मजबूर करती हैं। बाज़ औक़ात ज़रूरी होता है कि सरगोशी में बात की जाए, लोगों से छुपा करके बात की जाए, लेकिन इसके जो उमूमी असरात होते हैं वो ये होते हैं कि जो बैठे हुए लोग हैं वो या तो ये महसूस कर सकते हैं कि ये सरगोशी करने वाला आदमी हमारे बारे में कोई मनफी बात कर रहा है, और अगर किसी के ज़हन में ये बात आ जाए कि ये बात करने वाला हमारे बारे में मनफी बात कर रहा है, तो उसके दिल में क़ल्क़ पैदा होगा, उसके तबीयत में इनक़बाज़ पैदा होगा, उसके दिल में घुटन पैदा होगी, और बाज़ औक़ात किसी का ये इक़दाम चुभन भी बन सकता है ज़हनी। और दूसरी तरफ ये भी होता है कि कुछ लोगों को अल्लाह ने माली तौर पर नवाज रखा होता है, वो छोटी महफ़िल में जाके बैठें या बड़ी महफ़िल में जाके बैठें, उन्होंने अपने आप को महसूस कराना होता है, उन्होंने बताना होता है कि हम भी कोई चीज़ हैं। तो आम तौर पर इस नफ्सियात के लोग जो हरबा इस्तेमाल करते हैं वो ये करते हैं कि जो साहिब महफ़िल होता है आ कर के ख़ुद उसके कान में कोई बात करने लग जाते हैं। दरअसल काम कोई नहीं होता, कहानी कोई नहीं होती, पस मंज़र कोई नहीं होता, उन्होंने बात सिर्फ़ इसलिए करनी होती है कि वो महफ़िल वालों को पता चल जाए ये बंदा भी कोई मकाम और मर्तबा रखने वाला बंदा है। अब हर महफ़िल के अंदर शायद ये चीज़ गवार हो सकती है, लेकिन जैसे एक कूड़ा करकट का एक तिनका हो और वो आँख में वो काबिल बर्दाश्त नहीं होता, ऐसे ही महफ़िल रिसालत हो और मजलिस रिसालत हो और कोई आदमी उठ कर के अपने मकाम को भी हिजाब करने के लिए ऐसी हरकत करे तो उसके असरात दोहरे हो सकते हैं। महफ़िल के लोग उसको बुरा भी मना सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि कभी ज़रूरत हो तो कुरान मजीद ज़रूरत की नफ़ी नहीं करता, वो कहता है ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, लेकिन नफ्सियाती ख़राबियाँ जिन अमाल से पैदा हों कुरान मजीद रोक पैदा करता है और इंसानों की तरबियत करता है कि वो सुलझे हुए इंसान की ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। ये आया करीमा बस एक ऐसे ही मौका पर नाजिल हुई। कुछ लोग थे, कौन थे मालूम नहीं, लेकिन हुजूर की महफ़िल में बैठने वाले लोग थे। उन्हें आके बारहा हुजूर के कान में बात करने की कोशिश की तो जनाब मिजाज रिसालत पर यह बात गिरां गुज़री कि बहुत से लोग बैठे हैं, उनमें गरीब भी हैं, उनमें माशी लिहाज से कमज़ोर लोग भी हैं, तो ये लोग ऐसा करके उनके दिल में चुभन पैदा करते हैं। तो जिस वक्त ये एहसास रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में पैदा हुआ तो ये आया करीमा पैदा हुई, ये आया करीमा नाजिल हुई। रब करीम ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, जिस वक्त तुमने रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी करनी हो तो फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ा, तो तुम ऐसे करो कि पहले गरीबों को सदका दो, तुम सदका देने के बाद फिर आकर के तुम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सरगोशी कर सकते हो। नाज़रीन, यहाँ मैं रुक के अर्ज़ करूँगा, ये बात अगरचे ज़ीबा नहीं है कि मैं इसको मजलिस रसूल के साथ ज़र्ब दूँ, लेकिन बहरहाल मजलिसी आदाब के सिलसिले में काबिल तवज्जो ज़रूर है। आमतौर पर आपने देखा हो कि जो लोग बहुत उभरते हैं, महफ़िलों में अपना मकाम पैदा करने की कोशिश करते हैं,
اگر صاحب محفل چندہ مانگ لے، ان سے پیسے مانگ لے، تو وہ فوراً ان کی سوچوں کے غباروں سے ہوا نکل جاتی ہے، وہ بالکل بیٹھ جاتے ہیں۔ اصل میں مزاجوں کی اصلاح ہو رہی تھی، سوچوں کی اصلاح ہو رہی تھی، طبیعتوں کی اصلاح ہو رہی تھی، اور ایک عمدہ، عظیم اور نفیس زندگی کے طور طریقے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھا رہے تھے۔ اب جب یہ کہا گیا، اے ایمان والو، جب تم نے رسول معظم سے کوئی سرگوشی کرنی ہو تو تم سرگوشی کرنے سے پہلے غریبوں میں صدقہ بانٹو، غریبوں میں صدقہ بانٹنے کے بعد پھر جاؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کوئی بات کرو۔ ناظرین، یہ تھا وہ موقع، یہ تھی وہ بات، اور یہ تھا وہ مرحلہ جہاں سکوت طاری ہو گیا۔ ٹھاٹھیں مارتے ہوئے موج زن سمندر بھی جیسے جم گئے ہوں اور برف بن گئے ہوں۔ یہاں پر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خود ارشاد فرماتے تھے کہ یہ آیت وہ آیت ہے کہ اس پر نہ مجھ سے پہلے کوئی عمل کر سکا ہے اور نہ میرے بعد کوئی اس پر عمل پیرا ہو سکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کون سی آیت ہے کہ جس پر صرف اور صرف حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہی نے عمل کیا ہے، اور اسی بات کی طرف اشارہ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا کہ علی کو بعض خصائص اللہ نے ایسے عطا کیے ہیں کہ اگر ہمیں ایک بھی مل جاتا تو ہمارے لیے سرخ اونٹوں سے یہ بات بہتر ہوتی، لیکن وہ چیزیں ہمیں نہ مل سکیں۔ وہ کون سی باتیں تھیں جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ کی بارگاہ سے ملیں؟ ان میں سے ایک تو سیدہ طاہرہ عفیفہ عابدہ فاطمہ الزہرا البتول سلام اللہ علیہا کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شادی ہونا، نکاح ہونا، اور دوسری یہ آیہ کریمہ جس پر اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، اس پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا عمل پیرا ہونا ہے۔ یہ ان کی زندگی کی ایک خوبصورتی بن کر یہ بات ابھر رہی ہے۔ میں یہاں یہ بھی عرض کروں کہ علم اور حکمت کے بادشاہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر کر کے اور حضور کی زبان سے آیات الہیہ سن سن کر کے مزاج سے واقف ہو گیا تھا۔ میرے ذہن میں احکام کا مزاج اللہ نے اتار دیا تھا۔ جس وقت یہ آیت اتری تو آپ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا تھا کہ اس آیت کا حکم جلدی منسوخ ہو جائے گا، زیادہ دیر تک یہ آیت عمل کی دعوت لوگوں کو نہیں دے گی، اس لیے کہ یہ حضور سے بات کرنا، اس سے پہلے یہ صدقہ دینا، اس سے پہلے یہ پیسے دینا، اور اس سے پہلے غریبوں کو نوازنا، یہ ایک مشکل معاملہ تھا جس پر عام معاشرے کے لوگوں کے لیے عمل پیرا ہونا قدرے دشوار تھا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اندازہ ہوا تو اللہ رب العالمین نے مجھے اس وقت 1 دینار دیا ہوا تھا، تو میں نے اس دینار کو 10 درہموں میں بانٹا، تقسیم کیا، اور میں 10 دفعہ ہر دفعہ 1 درہم میں اللہ کے نام پر صدقہ کرتا۔ صدقہ کرنے کے بعد جا کر کے میں حضور کے کان میں کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز مجھے سکھا دیں۔ پھر میں جا کے 1 درہم صدقہ کرتا، پھر آ کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوسرا مسئلہ پوچھتا۔ وہ 10 مسائل بہت معروف ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ نے صدقہ دے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے۔ ان میں وفا ہے، ان میں دعا کی استجابت ہے، اس میں اس نوعیت کی باتیں ہیں۔ قرآن مجید نے کہا کہ ذالک خیر لکم واطہر۔ مولا علی آ کے حضور سے سرگوشی میں پوچھا، حضور وفا کیا چیز ہے؟ اور
ابھی یہ 10 مسائل سیکھے ہی تھے کہ اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا. اس طرح اس پر عمل اللہ تعالیٰ نے صرف علی کو نصیب کیا. ذالک خیر لکم واطہر. قرآن مجید نے کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا، اس سے طبیعتیں صاف ہوں گی، نفوس دھلیں گے. گویا غریب نوازی انسان میں استعداد اور صلاحیت پیدا کرتی ہے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. حکم قطعی نہ تھا. اگر بات کوئی ضروری ہو اور کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم کوئی مال نہیں پا سکتے صدقہ دینے کے لیے تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ بھی معاف کرنے والا ہے اور مہربان ہے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة